آج کل ہمارے لیے ایک بڑی ٹینشن جو ہم نے خود اپنے اوپر سوار کی ہے، شریعت نے ہمیں نہیں دی، وہ یہ ہے کہ شک، وسوسہ، وہم، ڈپریشن، خواہ مخواہ کی پریشانی ہم نے اپنے اوپر مسلط کی ہوئی ہے۔ کبھی کبھی انسان کو وہم ہو جاتا ہے کہ شاید میرا قطرہ نکل گیا۔ اب وہ وہم میں اتنا متاثر ہو جاتا ہے کہ وہ شلوار دھو دھو کر گیلی کر لیتا ہے اور جماعت نکل جاتی ہے، کبھی کبھی وقت بھی نکل جاتا ہے، اس کو اطمینان ہی نہیں ہو رہا ہوتا کہ میں کروں تو کیا کروں۔ دیکھیں، شریعت نے ہر مسئلے کا حل بتایا۔ سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ ہمیں یہ بات شریعت نے سمجھائی کہ پیشاب نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے۔ میڈیکل سائنس نے یا کسی اور نے ہمیں یہ بات نہیں بتائی۔ شریعت کے بتانے سے ہمیں پتا چلا کہ اگر آپ کا پیشاب نکل گیا، پورا پیشاب یا ایک قطرہ، اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اب شریعت نے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھایا کہ صرف قطروں کا محسوس ہونا وضو نہیں توڑتا، جب تک آپ کو یقین نہ ہو جائے کہ آپ کا قطرہ نکل گیا ہے۔ اب وہمی آدمی کو یقین کیسے ہوگا؟ تو اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ تمہیں یقین تمہارے درجے میں یہ ہے کہ تم قسم کھا کر بول سکو کہ میرا قطرہ نکل گیا ہے، کیونکہ اس کے بغیر وہمی آدمی کا علاج ممکن نہیں ہے۔ قسم کھا لے بندہ کہ میں قسم کھاتا ہوں میرا قطرہ نکل گیا، تو اب یہ یقین ہے، اب شریعت کہتی ہے کہ وضو ٹوٹ رہا ہے۔ اب اس کا آسان حل یہ ہے کہ بھائی جب آدمی استنجا کرے، پیشاب کرے، تو کچھ دیر تک رطوبت نکلتی ہے، کچھ دیر انتظار کر لے کہ قطرے نکلنا بند ہو جائے۔ لیکن یہ ایک نارمل آدمی کر سکتا ہے، وہمی آدمی کو تو پہلے ہی وہم ہے، تو وہ تو بیٹھا ہی رہے گا گھنٹوں کہ شاید قطرہ نکلتا ہوا محسوس ہو رہا ہے، محسوس ہو رہا ہے، محسوس ہو رہا ہے، محسوس ہو رہا ہے۔ تو اس کا تو کوئی حل نہیں ہے۔ یہ ٹینشن ہم نے اپنے اوپر خود سوار کی ہے، شریعت نے ہمیں نہیں دی۔ شریعت یہ کہتی ہے اب اطمینان کر لیں کہ آپ کی رطوبت نکلنا بند ہو گئی، اب آپ اطمینان سے استنجا کر لیں۔ اب وضو کرتے وقت یہ جو محسوس آپ کو ہو رہا ہے نا، یہ اس محسوس ہونے کا شریعت نے کوئی اعتبار نہیں کیا۔ شریعت یہ کہتی ہے جب تک آپ کو یقین نہ ہو جائے اس وقت تک آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اب وہمی آدمی بیٹھ کر سوچتا ہے کہ ممکن ہے کہ محسوس ہو رہا ہے، شاید کہ نکل گیا ہو، شاید کہ ایسا ہو گیا ہو، پاسبل ہے کہ ایک ہلکا سا قطرہ جو ہے وہ نکل گیا ہو۔ تو دیکھیں، میں نے عرض کیا کہ یہ پریشانی ہم خود اپنے اوپر لاد رہے ہیں۔ شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ آپ نے اطمینان سے استنجا کر لیا، آپ نے اطمینان سے وضو کر لیا، اب جب تک آپ کو پیشاب کے قطرے نکلنے کا یقین نہیں ہے تو یہ ممکن ہونا، پاسبل ہونا، محسوس ہونا، اس کا شریعت نے اعتبار نہیں کیا۔ یہی معاملہ کبھی کبھی نماز پڑھتے وقت ہر وقت ایک کھٹکا لگا رہتا ہے، پتہ نہیں 3 ہوئی، 4 ہوئی، 2 ہوئی، 2 ہو گئی یا 3 ہو گئی۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ جب آپ نے نماز پڑھ لی، اب آپ یقین کر لیں کہ آپ کی نماز ہو گئی۔ دیکھیں، یہ وسوسہ شیطان کی طرف سے آتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، کبھی کبھی ہمارے دماغ میں ایسے خیالات آتے ہیں کہ ہم اس کا اظہار اپنی زبان پر بڑا بھاری سمجھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ ایمان کی علامت ہے۔ دیکھیں، کبھی کبھی انسان کے دماغ میں شیطان عجیب عجیب وسوسے ڈالتا ہے، کبھی کفر کے بارے میں وسوسے آ رہے ہوتے ہیں، کبھی اپنے ایمان کے بارے میں وسوسے آ رہے ہوتے ہیں۔ تو ان وسوسوں کی طرف بالکل توجہ نہیں دیں۔ جتنا آپ ان کو اپنے سر پر سوار کریں گے نا، یہ مزید آپ کو ڈپریشن میں لے جائیں گے اور آپ کو مزید وہمی جو ہے وہ بنا دیں گے۔ یقین کریں، ایسے لوگ دنیا میں ہیں جن کو یہ وسوسہ آتا ہے خواہ مخواہ کا کہ شاید میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ بھائی، اس وسوسے کا شریعت نے اعتبار نہیں کیا۔ تم نے اگر طلاق دی ہوگی تو تمہاری بیوی کو تو پتا چلے گا نا، جس کے 4 بچے ہیں، وہ تمہیں چھوڑے گی تو سب سے پہلے تو وہ دنیا کو بتائے گی کہ اس نے طلاق دے دی ہے۔ تو یہ صرف یہ جو محسوس ہوتی ہے نا ہمیں چیزیں، یہ محسوس ہو رہا ہے، وہ محسوس ہو رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ ان سے ہماری زندگی، روزمرہ کے معاملات مشکل ہو جاتے ہیں۔ آدمی دکاندار کو پیسے دے دیتا ہے، اس کو شک ہو جاتا ہے پتہ نہیں دیے نہیں دیے، پیسے لے لیے، شک ہو گیا شاید زیادہ دیے، کم دیے۔ معاملات خراب، عبادات خراب، ہر چیز خراب۔ حل شریعت نے ایک ہی بتایا کہ بھائی آپ کو جب یقین ہے تو بس تو ٹھیک ہے، لیکن میں نے کہا نا، وہمی آدمی کو یقین ہوگا قسم سے، اس کے بغیر اس کو یقین نہیں ہو سکتا، آپ جتنا بھی سمجھا دے، اور قسم کھا کر بھی اس کو شک ہو رہا ہے تو پھر اس کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے، ایسے ڈاکٹر کی جو خود وہمی نہ ہو۔ اور اس کا علاج بتایا ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں۔
سورہ فلق و سورہ ناس. آپ پڑھیں نا, قل اعوذ برب الناس, میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب کی, ملک الناس لوگوں کے بادشاہ کی, الہ الناس لوگوں کے معبود کی, من شر الوسواس الخناس جو وسوسے, کچھ لوگ بھی انسانوں کے دماغ میں طرح طرح کے وسوسے ڈالتے ہیں. آپ سوشل میڈیا پر ایسے لوگوں کو سنتے رہتے ہیں جو ایمان, عقائد اور مذہب کے بارے میں طرح طرح کے وسوسے ڈالتے ہیں. تو ایسے شر سے بچنے کے لیے اور ایسے لوگوں سے اپنے دماغ کو محفوظ رکھنے کے لیے, ایسے وہم سے اپنے دماغ کو محفوظ رکھنے کے لیے فجر کے بعد فلق ناس پڑھنے کا اہتمام کریں, مغرب کے بعد فلق ناس پڑھنے کا اہتمام کریں, اور سوتے وقت دونوں ہاتھوں پر دم کر کے جسم پر پھیریں, اللہ سے دعا بھی کریں. یقین کریں یہ ایک ایسی مصیبت ہے کہ اگر آدمی اس میں پڑ جائے نا تو پھر وہ صرف شلوار ہی دھوتا رہتا ہے اور طرح طرح کے معاملات اس کو پیش آتے رہتے ہیں. ایک دعا ہے وہ پڑھنے کا اہتمام کریں. تو امید ہے کہ اللہ اپنے فضل سے اس بیماری سے آپ کو نجات دے گا. یہ بیماری ہے, یہ شرعی مسئلہ نہیں ہے. یہ شریعت نے انسان کو اتنی ٹینشن نہیں دی جتنی اب ہم نے خود ہی لے لی ہے, اس لیے اس کو ذرا سمجھنا چاہیے.